السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو قصہ سار یوٹیوب چینل۔ قصہ سار میں دوبارہ خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان اطروبہ سماق۔ میں آج آپ کے لیے لائی ہوں رمشا انصاری کا تحریر کردہ ناول قلب وفا، ایپیسوڈ نمبر 26۔ ایپیسوڈ کو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن بٹن دبانا مت بھولنا تاکہ آپ کو ہماری مزیدار کہانیاں نان سٹاپ ملتی رہیں۔ چلے اب چلتے ہیں ناول کی طرف۔ ماضی۔ حسین پڑھائی کے لیے باہر ملک چلے گئے تھے، جہاں ان کی ملاقات صاحبہ بیگم سے ہوئی تھی۔ صاحبہ بیگم بہت خوبصورت تھی، جس کی وجہ سے شفقت حسین ان پر دل ہار بیٹھے تھے۔ انہوں نے وہی صاحبہ بیگم سے شادی کر لی تھی۔ شادی کے 1 سال میں ہی صاحبہ بیگم کی خوشخبری ہو گئی تھی، لیکن اسی دوران جہانگیر اور نوید کی شادی کا شور مچ گیا تھا، جس کی وجہ سے سعادت حسین نے شفقت کو فوری واپس بلا لیا تھا۔ شفقت حسین کے پاکستان جانے کے بعد مہتاب بیگم نے اپنے جیٹھ کا رشتہ اپنی گہری دوست نازیہ سے کرا دیا تھا۔ شفقت حسین نے انکار کرنے کی کوشش بھی کی تو سعادت حسین نے انہیں جائیداد سے آگ کرنے کی دھمکی دے دی تھی، اس لیے شفقت کو مجبوراً نازیہ سے شادی کرنی پڑی۔ شفقت اور نازیہ کی شادی کے دوران ہی صاحبہ بیگم کے ماہی کی پیدائش ہوئی تھی۔ صاحبہ بیگم کو شفقت کی شادی کا علم ہو گیا تھا، اس لیے انہوں نے مہتاب بیگم سے انٹرنیٹ پر ہی دوستی کر لی تھی تاکہ وہاں کے حالات سے آگاہ رہے۔ شادی کے 1 سال بعد ہی نازیہ کے روشانے کی پیدائش ہو گئی تھی۔ چند سال تو اچھے گزرتے رہے، لیکن شیان کی پیدائش سے قبل ہی صاحبہ بیگم نے شفقت حسین کو دھمکی دے دی کہ اگر انہوں نے نازیہ کو نہ چھوڑا تو وہ پاکستان آ کے سب کو سچائی بتا دیں گی۔ دیورانی جٹھانی کے رشتے میں بند کر نازیہ اور مہتاب دوست سے دشمن بن گئی تھی۔ کچھ صاحبہ بیگم کی دوستی کا اثر تھا اور کچھ گھریلو اختلاف تھے، جس نے دونوں کے بیچ تعلق خراب کر دیے تھے۔ صاحبہ بیگم نے مہتاب بیگم کو اپنے اور شفقت کے رشتے سے آگاہ کر دیا تھا، جسے دیکھ مہتاب بیگم نازیہ کی پکی دشمن بن گئی تھی۔ شفقت حسین نے نازیہ کو چھوڑنے کا ارادہ کر لیا تھا، لیکن نازیہ طلاق نہیں لینا چاہتی تھی، اس لیے خاموشی سے علیحدہ ہو گئی۔ نازیہ بیگم کے جانے کے بعد مہتاب بیگم نے ہر جگہ یہ افواہیں پھیلا دی تھی کہ نازیہ اپنے عاشق کے ساتھ بھاگ گئی۔ شفقت حسین نے سب کو کہہ دیا تھا کہ نازیہ نے کھلا لے لی ہے، لیکن نازیہ آج بھی شفقت حسین کے نکاح میں ہے۔ اس بات سے مہتاب بیگم بھی واقف نہیں تھی۔ کچھ برس گزرنے کے بعد نازیہ اکثر شفقت حسین سے رابطہ کرتی تھی کہ انہیں ان کی بیٹی واپس دے دی جائے، لیکن شفقت حسین ان کی بات پر کان نہیں دھرتے تھے۔ یہ بات نہیں تھی کہ نازیہ کچھ کر نہیں سکتی تھی یا ان کے پاس ذرائع نہیں تھے، بس وہ اپنے شوہر کی عزت رکھنا چاہتی تھی۔ وہ جانتی تھی سعادت حسین انصاف پسند انسان تھے، اتنے بڑے انکشاف پر وہ کبھی بھی شفقت کو نہیں بخشتے، اس لیے انہوں نے خاموشی سے کنارہ کر لیا تھا۔ صاحبہ بیگم ہمیشہ خود کو سعادت ولا کا حصہ بنانا چاہتی تھی، اس لیے ماہی نے جان بوجھ کر عمر سے شادی کر لی تھی۔ مہتاب بیگم دوستی کی وجہ سے ہر بات صاحبہ بیگم کو بتاتی تھی، لیکن ابھی تو وہ خود بھی واقف نہیں تھی کہ صاحبہ نے ان کے بیٹے کو ہی بلی کا بکرا بنا دیا تھا۔ بڑے کشادہ حال کمرے کے درمیان میں رکھے صوفے پر سعادت حسین بیٹھے حقے کے کش پڑ رہے تھے۔ ان کے عین سامنے صوفے پر جہانگیر جبکہ دوسرے صوفے پر شفقت حسین بیٹھے ہوئے تھے۔ جی ابو جان، آپ نے بلایا؟ ماحول میں پھیلی خاموشی جہانگیر کی آواز سے ٹوٹی تھی۔ ہاں، مجھے تم سے روشانے اور عمر کی شادی کے سلسلے میں بات کرنی ہے۔ کیا سوچا پھر تم نے؟ عمر 2 سال کے لیے لندن گیا تھا اور جہاں تک میرا خیال ہے 2 سال سے اوپر کا وقت ہو گیا ہے۔ روشانے 26 سال کی ہو گئی ہے، شادی کی عمر ہو گئی ہے اب روشانے کی، اس لیے اب اس کی شادی میں تاخیر نہیں کرنا چاہتا میں۔ تم عمر کو فوری طور پر پاکستان بلا لو اور شادی کی تیاریاں شروع کر دو۔ سعادت حسین نے بغیر کوئی مروت رکھے سیدھا حکم سنایا تھا۔ ان کے آگے ان کے کسی بیٹے کی نہیں چلتی تھی، اور اس وقت بھی جہانگیر اس بات میں سر ہلا کے سر جھکا چکے تھے۔ وہ بیڈ پر سر جھکائے بیٹھا گہری سوچ میں گم تھا۔ اس کو سوچوں میں گم دیکھ ماہی اپنی 1 سال کی بیٹی کو گود میں لیے اس کے برابر میں آ بیٹھی تھی۔ وہ جانتی تھی عمر کیوں پریشان ہے۔ اس بات کا علم اسے صاحبہ بیگم سے ہو گیا تھا کہ سعادت ولا میں عمر کی شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی تھی۔ آخر وہ وقت آ ہی گیا تھا جس کا اسے برسوں سے انتظار تھا، جس وقت کو دیکھنے کے لیے اس نے عمر سے شادی کی تھی۔ وہ اولاد نہیں چاہتی تھی، مگر جب عمر نے اسے یقین دلایا کہ ان کی اولاد دے کر سعادت ولا میں ان دونوں کو قبول کر لیا جائے گا تو وہ مان گئی تھی۔ وہ سعادت ولا کی جائیداد میں سے پورا حصہ لینے کے حق میں تھی۔ اس کے علاوہ وہ اپنی ماں کی ان تمام محرومیوں کا ازالہ کرنا چاہتی تھی جو اس کی ماں نے اپنے شوہر سے
سے دور رہ کر پائی تھی۔ کیا ہوا عمر، آپ پریشان ہیں؟ وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتی نرمی سے پوچھ رہی تھی۔ وہ اداکار تھی، بلا کی اداکار، لڑکوں کو محبت کے جھانسے میں پھنسانا یا پھر زہریلے لہجے کو میٹھا کر کے لوگوں کے آگے پیش کرنا اس کو خوب آتا تھا۔ وہ دونوں بہنیں دکھنے میں بھلے ایک جیسی تھی مگر ان دونوں کے دل اپنے ماؤں کے عکس تھے۔ رشانے کا دل نازیہ کی طرح صاف شفاف، ماہی کا دل صاحبہ کی طرح بے حس اور سیاہ۔ 2 سال سے اس نے عمر کو مصنوعی محبت دکھا کر ہی تو اپنے پیچھے پاگل کیا ہوا تھا۔ اس کی بات سن عمر نے سر کو دھیرے سے ہلایا تھا۔ مجھے بتائیں پلیز، کیا بات ہے؟ ہو سکتا ہے میں اس مسئلے کا حل نکال سکوں۔ وہ موہنی صورت بنا کے استفسار کرنے لگی تو عمر نے محبت سے مسکرا کے اسے دیکھا تھا۔ تم ایک بہت اچھی بیوی ہو ماہی۔ اس نے ماہی کی گود سے اپنی چھوٹی سی گڑیا لیسے کو ماہی سے اپنی گود میں لے لیا تھا۔ مجھے ماما بابا پاکستان بلا رہے ہیں ماہی۔ اگلے مہینے میری شادی فکس ہو گئی ہے میری کزن کے ساتھ، وہ دکھ سے بتا رہا تھا۔ اس میں پریشان ہونے والی کیا بات ہے عمر؟ آپ بول دیں میں نہیں آ سکتا۔ وہ ماتھے پر بل ڈالے گویا ہوئی تھی۔ ماہی تم نہیں جانتی دادا جان کو، وہ بہت غصے والے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر جائیداد سے آگ کرنے کی دھمکی دیتے ہیں۔ اگر میں وہاں نہیں گیا تو اس کا نقصان میری فیملی کو اٹھانا پڑے گا۔ وہ متفکر ہوتے اسے بتانے لگا تھا۔ عمر آپ کو کچھ تو کرنا پڑے گا نا، یا پھر آپ بھی مجھے یہاں چھوڑ کر پاکستان جا کے دوسری شادی کر لیں گے۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ بے دہانی میں غلط بات بول بیٹھی تھی۔ میں بھی مطلب میرے علاوہ اور کس نے ایسا کیا ہے؟ وہ تفتیش سے پوچھ رہا تھا۔ نہیں، میرا مطلب تھا کہ میں نے سنا ہے کہ پاکستان کے لوگ اکثر ایسا کرتے ہیں۔ حقیقت کو چھپانے کے لیے وہ ہچکچاتے ہوئے اسے وضاحت دے رہی تھی۔ نہیں ماہی، میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں، میرے لیے تم بہت اہم ہو، میں کبھی تمہیں اور لیزے کو یہاں چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ بس یہی تو سمجھ نہیں آ رہا کہ کروں تو کیا کروں۔ وہ پریشانی سے اپنی کنپٹیوں کو انگلی سے مسلنے لگا تھا۔ عمر میں آپ کو ایک بہت اچھا آئیڈیا دوں گی، اگر آپ میری بات پر عمل کریں تو ہم سعادت ولا میں اپنی جگہ آرام سے بنا سکتے ہیں اور کوئی آپ کو شادی کرنے کے لیے فورس بھی نہیں کرے گا۔ ماہی کی بات سن عمر نے بمیں چکائیوں سے دیکھا اور پھر غور سے اس کی بات سننے لگا۔ سعادت ولا میں رشانے اور عمر کی شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھی۔ سبھی بہت خوش تھے۔ اتنے عرصے بعد اس گھر کے تمام افراد اکٹھے ہونے تھے۔ جہانگیر نے شیان اور عارف کو بھی کچھ وقت کے لیے واپس بلا لیا تھا۔ پورے سعادت ولا میں ہبڑ دبڑ مچی ہوئی تھی۔ سعادت حسین تو چاہتے تھے کہ عمر کے ساتھ خیام کی بھی شادی کر دے، لیکن مہر ماہ کی پڑھائی کی وجہ سے انہیں یہ ارادہ ترک کرنا پڑا تھا۔ اگلے ماہ شادی کی ڈیٹ فکس ہو گئی تھی اور گھر میں مہندی ڈولکی کے فنکشن کی تیاریاں شروع ہو گئی تھی۔ جیسے جیسے عمر کے پاکستان آنے کا وقت قریب ہوتا جا رہا تھا ویسے رشانے کی خوشی بڑھتی جا رہی تھی۔ ان چند سالوں میں وہ عمر سے ٹھیک سے بات بھی نہیں کر پائی تھی اور اب جیسے اس کی زندگی کا وہ موڑ آ گیا تھا جس کی وہ منتظر تھی۔ اس کی زندگی میں ہر سو خوشیاں رقص کرنے لگی تھی مگر اپنے مستقبل سے فی الحال وہ بیچاری ناواقف تھی۔ آنکھوں پر گلاسز چڑھائے وہ اپنا بیگ گھسیٹتا ایئرپورٹ سے باہر آ گیا تھا۔ کثرتی وجود اور سفید و سرخ رنگت کے حامل اس لڑکے پر نہ جانے کتنی ہی نظریں اٹھی تھی مگر وہ ہر چیز سے بے نیاز حد درجے کی سنجیدگی چہرے پر سجائے پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ رستا باہر کھڑا تھا۔ اس نے آف وائٹ کلر کی شرٹ اور بلیک جینس پہنی ہوئی تھی۔ ہمیشہ کی طرح آستینیں کوہنیوں سے اوپر فولڈ تھی۔ مغرور ناک دھوپ کی شدت کے باعث سرخ ہو رہی تھی۔ اس کے پیچھے عارف بھی اپنا بیگ اٹھائے چلتا اس کے برابر میں آ کھڑا ہوا تھا۔ ان 2 سالوں میں ان دونوں کی شخصیت مکمل بدل گئی تھی۔ وہ اب پرانے والے شیان عارف نہیں رہے تھے جو آوارہ اور گنڈے موالی تھے۔ گرمی میں کھڑے ہونے کی وجہ سے اب اس کے ماتھے پر بھی پسینہ آ گیا تھا اور ایسا ہی حال عارف کا تھا۔ یار شیان، کافی دیر ہو گئی ہے، ہمیں یہاں کھڑے ہوئے کوئی بھی نہیں آیا۔ عارف نے ایک لمبا سانس لیا تھا۔ کوئی نہیں آیا تو کیا ہوا، ہم خود چلے جائیں گے۔ وہ گمبھیرتا سے بولتا تو اس کی بات سن عارف کے لبوں پر ایک تمسخر سا ابھرا تھا۔ دونوں نے ہنستے ہوئے ایک دوسرے کو دیکھا، لمبے لمبے ڈگ بڑھتے گاڑیوں کی طرف بڑھ گئے۔ سعادت ولا کا بیرونی دروازہ کھولے وہ دونوں اندر داخل ہوئے تو دنگ رہ گئے۔ 2 سال میں سعادت ولا کتنا بدل گیا تھا۔ لان پہلے سے زیادہ ہرا بھرا اور خوبصورت ہو گیا تھا۔ ایسا معلوم پڑتا کہ کسی نے دن رات محنت کر کے اسے خوبصورت بنایا ہے۔ وہ مضبوط قدم بڑھاتا لان کے درمیان میں آ کھڑا ہوا تھا۔ دائیں ہاتھ سے آنکھوں پر لگا دھوپ کا چشمہ ہٹائے وہ آنکھیں گھماتا لان کا جائزہ لینے لگا تھا، لیکن بے ساختہ ہی اس کی نظریں اس کھڑکی پر جا اٹکی تھی۔ ذہن کے پردوں پر وہ پل لہرایا تھا جب رشانے کا پاگل شیان یہاں کھڑا ہو کے اسے بلاتا تھا۔ اپنے دیوانے پن کو سوچ کر اس کے ہونٹوں پر ایک تلخ مسکراہٹ آئی تھی۔ پچھلے 2 سال میں اس نے اپنے آپ کو اتنا سخت اور تلخ کر لیا تھا کہ کوئی اب اس کا کچھ نہیں اکھاڑ سکتا تھا، یہاں
تک کہ محبت بھی نہیں۔ محبت کی زنجیر کو اپنے پیروں میں ڈالنے کے بجائے وہ پھینک چکا تھا، مگر وہ کہاں چاہتا تھا۔ محبت کی زنجیر کبھی انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ ان قریب وہ بھی پھر سے محبت کی زنجیروں میں جکڑنے والا تھا۔ روشانے کے کمرے کی کھڑکی کی طرف اس کو دیکھتے عارف نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ اسے دکھ سے دیکھا تھا۔ تو کیا پاکستان آتے ہی شیان سے سنجیدگی اور پتھر دلی کا وہ خول اتار پھینکا تھا جو وہ امریکہ میں پہن کر گھومتا تھا؟ عارف کی نظروں کو سمجھتے شیان کے لبوں پر ایک گہری طنزیہ مسکراہٹ ابھری تھی۔ جو تو سوچ رہا ہے ایسا کچھ نہیں ہے شیان جہانگیر اس دنیا میں محبت کرنے نہیں آیا ہے۔ شیان جہانگیر نے اپنی زندگی میں صرف ایک ہی شخص کو اہم رکھا ہے اور وہ صرف اس کا جگری یار ہے۔ وہ عارف کے سامنے مضبوط لہجے میں بولتا جیسے خود کو سمجھا رہا تھا۔ اندر نہیں چلنا کیا یہیں کھڑے رہنے کا ارادہ ہے؟ اس کی تلخ بات سن عارف نے چڑ کر کہا تو وہ پرسکون مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے اس کے ساتھ اندر بڑھ گیا۔ وہ دونوں اندر داخل ہوئے تو دیکھا حال کمرے میں سب بیٹھ کر انہی کا انتظار کر رہے تھے۔ اوف کب آئے گا شیان، میں تو ملنے کے لیے تڑپ رہی ہوں اپنے بیٹے سے۔ مہتاب بیگم جذباتی ہو رہی تھی۔ شیان آ گیا ہے ماما، وہ باری لہجے میں سنجیدگی سے کہتا آگے بڑھا تو سب نے خوشی سے اسے دیکھا۔ شیان میرا بچہ، مہتاب بیگم کی آنکھیں بھر آئی تھی، وہ شیان کے سینے سے آ لگی تھی۔ اتنے عرصے بعد اپنی ماں کو دیکھ اس کی آنکھوں میں ٹھنڈک اتری تھی۔ مہتاب بیگم پہلی بار اس کے سینے سے لگی تھی، یعنی پہلی بار اسے اپنی ماں سے ممتا کا احساس ہوا تھا۔ اپنی ماں کو چھوڑ کر تم دونوں باہر چلے گئے ہو، بہت بے مروت ہو تم دونوں۔ مہتاب اس کے سینے سے لگی رونے لگی تھی۔ ان کی بات پر مسکراتے اس نے انہیں سینے سے لگائے ان کے بالوں پر لب رکھے تھے۔ گھر کے تمام افراد شیان کو دیکھ حیرت زدہ رہ گئے تھے۔ وہ اتنا بدل جائے گا کسی نے سوچا نہیں تھا۔ اس کی ذات میں سنجیدگی ہی سنجیدگی تھی، آنکھوں میں سنجیدگی، ہونٹوں پر سنجیدگی، چہرے کے تاثرات سنجیدہ، شرارت اور محبت ایسا لگتا اس لڑکے کو چھو کر بھی نہیں گزری تھی۔ عرش اپنی جگہ پر ساکت کھڑی محبت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کتنا پیارا اور مزید ہینڈسم ہو گیا تھا وہ۔ اس کی دھڑکنیں سنبھل نہیں پا رہی تھی، مگر اس پتھر دل انسان نے ایک بار بھی نظر اٹھا کے اس کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ وہ اس سے خفا ہوتی اوپر کی طرف بھاگ گئی تھی۔ جی تو فرینڈ کیسی لگی آج کی ایپیسوڈ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاصل ہوں گے ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔